على عظيم الرجال وعميم الجود والعطاء سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين سيد العالمين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ صلاۃ و سلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دس روزہ محفل کی آج کی نشست میں تھوڑا سا آج کا مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ تذکرہ امیر المومنین امام الباسلین شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہے، اور ماہ محرم مولا مرتضیٰ کے شہزادہ عرش مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کی ہی جمع مردی، استقامت علی الحق اور اسراء میں اپنی جان کی نظریں پیش کرنے کا مہینہ ہے۔ مولا کائنات کا نام نامی اسم گرامی علی ہے، اور آپ کے بڑے شہزادے جو عکس جمال مصطفیٰ ہیں سرکار سیدنا امام حسن مشتبہ، ان کی وجہ سے مولا مرتضیٰ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور آقا علیہ السلام نے ان کو ایک بار ابو تراب فرمایا، تو یہ بھی آپ کی کنیت بن گئی، اور آپ کو اپنے نام سے بھی زیادہ محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات خم خم یا ابا تراب اتنے پسند تھے کہ آپ ابو تراب کہلانے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ خاندان بنو ہاشم جس میں ہمارے آقا و مولا علیہ السلام ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے مشرق و مغرب کھنگال ڈالے، آپ جیسی ذات کوئی نہیں دیکھی اور بنو ہاشم جیسا خاندان کوئی نہیں دیکھا۔ تو خان بادہ بنی ہاشم میں آپ پہلی شخصیت ہیں جو والد اور والدہ کے اعتبار سے ہاشمی ہیں۔ تو خاندان بنو ہاشم میں آپ پہلے شہزادے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کی ولادت شریف بیت اللہ شریف میں ہوئی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی، حضور شہنشاہ صدق و صفا امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل افضل الخلق بعد الرسل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق اور حضور مولا مشکل کشا شیر خدا کی ذات کے بارے میں کہ ان دونوں کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی کبھی بھی کفر اور شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں ہوا۔ اور یہ بات بیان کرتے کرتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا مرتضیٰ کے لیے کہ مولا علی تو وہ ہے کہ جنہوں نے آنکھ کھلتے ہی جلوائے مصطفیٰ دیکھا۔ سب سے پہلا جو جلوائے حق نما ہے مولا مرتضیٰ نے دیکھا ہے وہ حضور کا رخ زیبا، اور پھر تحنیک جسے ہم پنجابی میں گردی کہتے ہیں، آقا و مولا علیہ السلام کا لعاب شریف یہ پہلی غذا ہے جو مولا مرتضیٰ کے وطن میں پہنچی ہے، اور یہی شرف مولا مرتضیٰ کے دونوں شہزادوں امامین کریمین سیدین سعدین سبتین کریمین نیرین منورین قمرین، کیا بات
رضا اس چمن ساہ کرم کی، زہرا ہے طری جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات امامین کریمین کے بطنوں میں بھی جو پہلی غذا اور خوراک پہنچی ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شریف ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں آنکھ کھلتے ہی جلوہ جانا دیکھا اور حضور کی گود میں پرورش پائی، حضور کے کنارے اقدس میں تربیت ہوئی، تو جس کی اٹھان ہی حضور کی گود میں ہوئی ہو اور جس کی پروان ہی حضور کی نگاہوں کے سامنے اٹھی ہو، وہ ذات کفر اور شرک کے قریب کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت امیر المومنین کہ بہت بڑا شرف اور بہت بڑا جو فضیلت آپ کو حاصل ہے، میں حضرات علماء کی خدمت میں بطور سبق پیش کر رہا ہوں، اور یہ بات بھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، امام اہل سنت نے ساری کائنات کو ایک تصور دیا ہے کہ جس کو جو فضیلت ملی ہے وہ حضور کے طفیل میں، از اولین تا آخرین جس کو جو فضل و کمال ملا تھا، ملا ہے، ملے گا، وہ سب حضور کے طفیل، ذات اقدس کے طفیل ہے۔ اسی حسین نظریے پر اعلیٰ حضرت نے بہت کمال کا نقطہ بیان کیا کہ میں نے جو آج تک 4 ورق پڑھے ہیں، یہ بات کہیں اور کسی کے قلم سے میں نے نہیں پڑھی۔ امام احمد رضا حضوری کے اس مقام پر ہے کہ وہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں صاحب حضوری پہنچا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو فضیلتیں ہیں، جو شرف اور کمال ہے، اور ان کے جو مناقب ہیں اور ان کی جو رفعت مکانی ہے، مولا مرتضیٰ کی فضیلت اس دن کامل ہو گئی، مولا مرتضیٰ کی فضیلت اس دن کامل ہو گئی جب سرکار سیدہ عالیہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا مولا مرتضیٰ کے نکاح میں آ گئی۔ آپ غور کریں کیا حسین رمز اور نقطہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بیان کیا کہ مولا علی کی فضیلت کی تکمیل اس دن ہوئی جب حضور مخدومہ پاک مولا مرتضیٰ کے عقد مبارک میں آ گئی، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور امیر المومنین امام المتصدقین سرکار صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ترک سے میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا، کب؟ جب بطول پاک کو مولا علی پاک کے نکاح میں دیا کہ میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ اس سے ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں، اکثر وگرنہ اکثر تو جانتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کا جب یہ عقد طے ہوا تو ان کے پاس مالی فراوانی نہیں تھی، زرہ فروخت کر کے شادی کے اسباب جمع کیے مولا مرتضیٰ نے، اور ایک قول کے مطابق وہ زرہ خریدی بھی جامع القرآن داماد محبوب رحمان سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ یہ ذاتیں کوئی جدا نہیں ہیں، یہ حضور کے گلستان کے سارے پھول ہیں۔ مولا گلبن رحمت زہرا سلطین اس کی کلیاں پھول، بو بکر و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آپ میری یہ باتیں سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ زرہ بھی سرکار جامع القرآن حضرت عثمان پاک نے خریدی، اور خرید کر پیسے مولا مرتضیٰ کے حوالے کیے، اور حوالے کر کے بعد میں کہا یہ زرہ بھی میری طرف سے تحفہ قبول کر لیا۔ تو ظاہری طور پر مالی اعتبار سے کثرت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا میں کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ جان عالم علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ بہترین ہونا
بہترین ہونے کا انحصار مال و دولت پر نہیں ہے، کردار اور سیرت پر ہے۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ چند وجہوں سے لوگ رشتے کرتے ہیں، ایک حسن و جمال کی وجہ سے، ایک حسب و نسب کی وجہ سے، اور ایک مال کی وجہ سے، اور ایک دین کی وجہ سے۔ فرما تم میں بہتر وہ ہے جو دین کی بنیاد پہ نکاح کرے، تو کائنات کی بہترین عورت کو کائنات کے بہترین مرد کے نکاح میں دے رہا۔ ایک قدم آگے بڑھیے، آپ کی شان میں کثیر احادیث مبارکہ ہے۔ ایک نکتہ ضرور سمجھیے گا، اہل بیت اطہار کی شان میں، امامین حسنین پاک کی شان میں، مولا مرتضیٰ کی شان میں جتنی حدیثیں ذخیرہ کتب احادیث میں ہیں وہ سب صحابہ کرام نے بیان کی ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت والا ہی محبت والے کی شان بیان کرے، پیار والا ہی پیار والے کی شان بیان کرے۔ خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی مثال نہیں دیتا، اسکول دور کو یاد کریں، ہمیں اپنے جن کلاس فیلو سے تھوڑی چڑ ہوتی تھی یا ان سے تھوڑی گھٹن ہوتی تھی تو ہم ان کی کلاس میں اچھی کارکردگی کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ بھی گل دب بھی جائے، ایسا ہی ہے نا، سمجھا رہی ہے۔ اور اگر وہ اپنا دوست یار ہے جس سے دل مل گیا تو اس کی بڑھ چڑھ کے کرنا، استاد جی نے اینج کیتا، استاد جی صفائی بھی آج نے کی ہے، تھوڑی کرسی بھی صاف انہوں نے کی ہے۔ میں پرائمری دور کی باتیں کر رہا ہوں، وہ بھی 30 سال پرانی، سمجھ رہے جی۔ تو اب یہ ہے شانے وہی بیان کر دیں جس کا دل لگ جائے۔ اگر میرا یہ نقطہ آپ سمجھ گئے ہیں تو اب لطف پائیے۔ امیر المومنین سرکار صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ بات انہوں نے کس سے بیان کی؟ اپنی بیٹی مومنوں کی ماں سورہ نور جن کی شان پر نازل ہوئی، حضور ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب پوچھا کہ آپ جمال مرتضویت کو تکتے رہتے ہیں، کہا اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز المال میں ایک حدیث لکھی، فضائل و مناقب مرتضیٰ میں میں دوسری حدیث سنا رہا ہوں، فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا علی کا ذکر عبادت ہے۔ تیسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے راوی خود مولا مرتضیٰ ہیں، ترمذی و مشکات و دیگر کتب حدیث میں ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خدا کی قسم کھا کر بیان کیا کہ مجھے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا علی منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا اور مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دونوں کی مجبوری ہے، اللہ اکبر، منافق کی اپنی مجبوری ہے، مومن کی اپنی مجبوری ہے۔ نفاق علی پاک کی محبت کے قریب نہیں آنے دیتا اور ایمان در علی سے دور نہیں جانے دیتا۔ چوتھی حدیث پاک مفہوماً سنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے حضرت والا مرتبہ سے میری غلامی کا جو نسبت ہے وہ آپ نے سماعت کر لی تعارف کہ میں غلام بے دام ہوں، حضور سیدی و سندی بدر طریقت ولی کامل پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی آستانہ عالیہ سمندری شریف، تو ہمیں اس آستانے سے قرآن و حدیث ہی ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر جگہ پہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ان پاکوں کی شان میں سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کھینچا تانی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو چوتھے نمبر پر تین ہو گئی ہیں نہیں، تین ہی ہوئی ہیں جملہ، تو اب چوتھے نمبر پہ سماعت کیجیے چار یاروں کی نسبت سے۔
تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل. اچھا یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں اور ذکر ہو جائے اور ہمیں بھی برکت مل جائے. آج عرس ہے حضور فرید الحق والدین شیخ شیوخ العالمین سردار سیدنا بابا فرید الدین مسعود خان شکر رحمۃ اللہ علیہ درے داتا پر حضور فیض عالم کی چوکھٹ پر. کمال نہیں ہوا کہ حضور بابا فرید کا دادا پیر آیا ہے خواجہ خواجہ حضور خواجہ غریب نواز حسنی سید ہے, تو ان کا اجرا دادا صاحب کے قدموں میں ہے اور ان کا پوتا مرید آیا ہے بابا فرید گنج شکر, تو قدموں کی طرح محلے میں بابا فرید کی ٹبی ہے. کیا بات ہے, کیا ان کا تعلق ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آج پاک پتن سجا ہوا ہے, دنیا جہاں سے لوگ وہاں پر جمع ہیں اور بہشتی دروازہ کھلے گا تو کیا بتائیں کہ کیا رش ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بابا فرید کس کی اولاد میں سے ہیں. اب جب آپ در فرید پر حاضر ہوں اور بابا صاحب کے مزار شریف پر حاضری کے لیے اندر داخل ہوں تو حضور کے نام کے ساتھ آپ لکھا پڑھیں گے فاروقی. تو ان کو فاروقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم کی اولاد پاک میں سے. لاہور میں مولا علی کا بیٹا جلوہ گر ہے داتا گنج بخش فیض عالم, اور پاک پتن میں سرکار فاروق اعظم کا شہزادہ. میں کہتا ہوں دادا صاحب کو اور حضور بابا صاحب کے دربار اور طور اور دنیا دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی اولادوں کی یہ شان ہے تو خود ان کا عالم کیا ہوگا. ان کا پہنچے تھے تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل. بابا صاحب کی بات یہ سننا چاہتا تھا. آپ نے کمال درجے کی بات کی. صوفی لوگ دلوں کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں, روحانیت قلب کو مصفا کرتے ہیں. بابا صاحب فرماتے تھے مجھے تحفے میں دینا ہونا تو کینچی نہ دیا کرو, سوئی دھاگا دیا کرو, کیونکہ کینچی کاٹ کر جدا کرتی ہے اور سوئی دھاگا ٹوٹے شکستہ اور جدا ہوئے کو بھی سی کے ملا دیتا ہے, جوڑ دیتا ہے. فرماتے تھے فرید توڑنے والا نہیں, فرید ملانے والا ہے. اب بابا فرید جوڑنے والے ہیں تو حضور نے کتنے جوڑے ہوں گے؟ کیوں جناب یہ مجھے حضرت مصر پر یہ بات میں نے آپ کو بتائی. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل. یہ ہمدم بھی حضور نے کیے, یک جان بھی حضور نے کیے اور یک دل بھی حضور نے کیے. تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان و یک دل. ابو بکر فاروق عثمان علی ہے, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. وہ کتنی حدیث سنانی تھی جی آپ کو؟ چوتھی. ابن کثیر نے البداء والنہایہ میں اس کو لکھا. رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں بنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا, روز شدہ گوشت. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں سارے نبیوں کے وصف جمع ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. اب وہ بنا ہوا گوشت آیا تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی مولا جڑا تینوں بڑا ہی پیارا ہے نا اونوں بھیج تاکہ وہ میرے نال کھاوے. تھوڑی دیر ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی. اگلی بات آپ سمجھ جائیں گے, تشریح کی ضرورت نہیں. دستک ہوئی, حضور بار علی پاک آئے ہیں. فرما بلاؤ, مولا علی آ گئے تو حضور مسکرا رہے ہیں. حضور مسکرا اور فرمایا میں رب کو دعا منگی سی تو رب تینوں بھیج دیتا ہے. 5 تن پاک کی نسبت سے مولا مرتضیٰ کی شان میں 5ویں حدیث. اس کو بھی ابن کثیر و دیگر محدثین نے نقل کیا. خود مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں حضور رحمت عالم شفیع اعظم علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے. میں سویا ہوا تھا تو حضرت امام حسن پاک نے حضور سے پانی مانگا.
اچھا، ایک روایت میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے اٹھ کر سین میں کھڑی بکری کا دودھ دھویا شہزادے کو پلانے کے لیے، پیالے میں ڈالا، اور ایک روایت میں یہ کہ پانی ہی عطا کیا۔ سرکار لائے نہ تو مظلوم کربلا سید الشہداء نے بھی آگے ہاتھ بڑھائے کہ مجھے دے، تو سرکار نے پہلے امام حسن پاک کو دیا۔ سیدہ کریمہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ ولیہ کاملہ زکیہ طاہرہ ظاہرہ سرکار سیدتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ حسن سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محبت تو میں دونوں سے کرتا ہوں، پر پہلے مانگا اس نے تھا، اس لیے حق اس کا تھا۔ اچھا جی، جواب تو کمپلیٹ ہو گیا نا؟ کیوں جی؟ جواب کمپلیٹ ہو گیا، لیکن آگے سنیں۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا حضور بطول پاک کو، فرمایا میں تم یہ دونوں، اگلے جملے کا لطف لیں گے، میں تم اور یہ دونوں اور وہ جو سویا ہوا ہے، ہم جنت میں ایک ہی درجے میں اکٹھے ہوں گے۔ کیا سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا رفعت ہے۔ اب حضور غریب نواز کی چھٹی کی نسبت سے شان مرتضیٰ میں چھٹی حدیث سبحان اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، حالت جنوب میں یعنی جس پر غسل فرض ہو کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیں بھائی صاحب، ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جن کو مانتے ہیں ان کی مانا بھی کریں۔ غسل کے معاملے میں ہمارے ہاں پاکی کا مسئلہ ہے، بالغ مرد و عورت حضرات بڑی سستیاں اور غفلتیں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پورے وجود پر اگر ایک بال بھی بے دھلا رہ گیا یا بال برابر جگہ بے دھلی رہ گئی تو بندے کا غسل نہیں بنا۔ اب غسل نہیں ہوا تو وہ ناپاک ہے۔ اور پھر حدیث میں فرمایا، جس گھر میں کتا تصویر یا جنبی یعنی جس پہ غسل فرض وہ ہو، اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب ہم نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، ہمارے گھروں میں بہو بیٹیاں ماؤں بہنوں نے چوڑیاں پہنی ہیں، بریسلٹ پہنے، کانوں میں ٹاپس پہنے ہوئے ہیں، پھول کہ جو جلد سے چپکے ہوئے ہیں، یا ناک میں پھول جس کو ہم کوکا کہتے ہیں وہ پہنے۔ اگر اس پر وہ احتیاط نہیں کریں گی تو پانی اس نیچے والے حصے پر نہیں بہے گا، نہیں بہے گا تو غسل، اور غسل نہیں ہوگا تو ایک تو نمازیں نہیں ہوں گی، دوسرا جو رزق میں کمی اور بے برکتی ہے وہ الگ ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم بابے ڈھونڈتے رہیں کہ کوئی عامل مل جائے، کوئی نجومی مل جائے، کوئی مسٹر مل جائے جو تقدیروں کا حال بتا کے، وہ بھی کیا کرتے، فلانا نگ پہن لو تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ انگوٹھیوں اور نگینوں سے تقدیریں نہیں بدلتی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ نگینوں سے تقدیر نہیں بدلتی، مدینے میں نگاہ کرم سے تقدیر بدلتی۔ اب چونکہ تذکرہ مولا علی پاک کا ہے تو یہ چھٹی سناتے ہوئے گننا چاہو تو ساتویں ہے، یہ بھی میں کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ساتویں پر یہ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ مولا مرتضیٰ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ان کی بال غسل میں دھونا فرض ہے تو آپ نے اپنے سارے سر کے بال اتار دیے اور فرمایا میں اپنے بالوں کا دشمن ہو گیا۔ یہ وہ ہیں جو احتیاط کے بادشاہ ہیں، جہاں احتیاط میں کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، سمجھ رہے ہیں جی؟ تو ہم لوگ تو ہیں ہی ناقص لوگ، توجہ نہیں کرتے۔ اس لیے آج مولا علی کے تذکرے میں اس سبق کو بھی اس محفل سے لے کر جائیں کہ پاکی کے جو مسائل علماء کے پاس بیٹھے، ان سے مسائل سیکھیں سمجھیں۔ اب مجھے بتائیں، غسل اترا نہیں اور حج بھی کر آئے تو یہ جو اندر قرار نہیں ہوتا، تسکین نہیں ہوتی، روحانیت نہیں ملتی، عبادت میں جی نہیں لگتا، اس کی ایک بنیادی وجہ طہارت کا کمپلیٹ ہونا نہیں ہے، کہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، انکمپلیٹ۔
تو ہم 6ویں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے، آپ بے شک 7ویں نہ گنیے گا، 6ویں پر ہم پہنچے تھے. جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آئے گا. جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آئے گا. اسی لیے کہا کہ معتکف یا مسافر جو مسجد میں سویا ہو، کوئی بندہ بھی اس پر غسل فرض ہو جائے تو وہ وہی صف پہ ہاتھ مار کے تیمم کرے. اس میں کیا حکمت ہے کہ باقی قدم اس کے حالت تیمم میں، یہ ہیلا ہے، باقی اس کے قدم تیمم کی حالت میں مسجد میں لگے. یہ بھی ایک بچت کا طریقہ بیان کیا گیا. جس پر غسل فرض ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا سوائے 2 کے. حضور وہ 2 کون ہیں؟ فرمایا کہ میں ہوں، دوسرا علی ہے. یہ اعزاز ہے. یہ کیا چیز ہے بھائی صاحب؟ یہ اعزاز ہے. اور ہم ان کریموں کی شان کو ان کی نگاہ سے جو جانتے ہیں، ہمارا حسن عقیدت یہ کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا علی پاک کبھی حالت جنابت میں مسجد میں آئے ہوں، لیکن اعزاز ضرور مل گیا، خاصیت ضرور عطا ہو گئی کہ جس پر غسل فرض ہو ہم 2 کے سوا کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا. مڑوی روایت 7ویں گنی ہے یا پھر کیوں لاہور والے بلکہ لاہور والے بھی کیونکہ دادا صاحب کی شہر والوں کیوں جی کیا فیصلہ ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں نائب مولوی صاحب کا غلام ہوں، انشاءاللہ حدیثوں کی کمی نہیں. 7ویں نمبر پر پہنچے. 7ویں نمبر فضائل مرتضویت. آپ نے تو ابھی وہ 2 حدیثیں نہیں کی. ابو بکر کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، وہ الگ 2 حدیثیں تھیں. وہ گنیے تو 7 اور 8 اور 9 پر ہم پہنچے. نہ کہ آپ کی مرضی. چلے جناب ایک قدم آگے بڑھے. حضور مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نبی مکرم شفیع آدم علیہ السلام کو کتنی محبت ہے، نہ تول کر بتا سکتے ہیں، نہ ناپ کر بتا سکتے ہیں. البتہ پھول کی خوشبو تو دیتی ہے پھول کہ اس کی خوشبو سے کچھ احساس ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے ایک محاذ پر، ایک جنگی مہم پر حضور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرپرستی دیتے ہوئے روانہ کیا. اور جب روانہ کیا اور رخصت کر دیا تو اب گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور کہا الہی میں علی کو بھیج رہا ہوں، موت کا فرشتہ تب تک میرے پاس نہ آئے میں جب تک علی کو پھر نہ دیکھ لوں. کیا الفت ہے. اور اگر اس کو مفہوم کے قالب میں ڈالا جائے اور ایک سطر میں رزلٹ نکالا جائے تو اس حدیث کا رزلٹ یہ ہے کہ مولا الہی میرے مالک